بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. فتعین علینا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالی قد اختلفوا فيها. تو ہم پہ لازم ہو گیا کہ ہم کبیرہ گناہوں کی تحقیق کریں کہ وہ کیا ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچ سکیں. پھر ہم نے پایا کہ علماء کرام رحمہ اللہ تعالی اس میں اختلاف رکھتے ہیں. فقیل هي 7 واحتجوا بقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات کہا گیا کہ یہ 7 ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دلیل لی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ذکر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 وصدق والله ابن عباس. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ 70 کے زیادہ قریب ہیں بنسبت 7 کے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اللہ کی قسم. وأما الحديث فما فيه حصر الكبائر والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد من تسليم أن بعد الكبائر أكبر من بعد. اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس میں کبیرہ گناہوں کی تعداد کا حصر یعنی مقررہ تعداد نہیں ہے. جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ان عظیم گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے جن میں دنیا میں حد مقرر ہے جیسے قتل، زنا، چوری، یا آخرت میں عذاب، غضب، دھمکی، یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے مرتکب پر لعنت آئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ بات ماننا ضروری ہے کہ بعض کبیرہ گناہ بعض سے بڑے ہوتے ہیں. الا ترى انه صلی اللہ علیہ وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع ان مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له ابدا. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے،
حالانکہ اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوگا اور اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس سے کم گناہوں کو جسے چاہے معاف کرتا ہے۔